ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے واپس لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ سلطان چونکہ نیند میں تھے، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظ بولا، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت فرما بردار اور وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے کے اندر آنے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے باہر ساتھ بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا کہ کب سلطان بیدار ہوں گے تو ملاقات ہوگی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ سلطان نے آنکھیں کھولیں تو اندر سے حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں، تو سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان نے سپاہی کو کہا، ایسی خاص کیا بات ہے کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ سلطان نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور کچھ سن نہ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے۔ وہی اصل فاتح میں ہوں اور بہادر سردار میں ہوں، جو سوتا ہوا بھی سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے، آخر مجھ سے اتنے ملنے کی جلدی کیا تھی؟ تو وہ کہنے لگا، حضور ایک بات مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، حکیم خانے میں بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان معظم نے مسکرا کر کہا، حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ اچھا بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ خنزیر کا گوشت کھانے سے کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو بہت سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب بھی وہ واپس اپنے گاؤں جاتی ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں ہوتا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ وہ غیر مسلم عورت مسلمان ہو جائے۔ سلطان نے کہا، تو کل اس خاتون کو میرے ساتھ لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہو چکے تھے۔ وہ سلطان معظم سے کہنے لگے، حضور یہ وہ خاتون ہے جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب کی پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے، اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی،
لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا، وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام اس سے منع کیوں کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے روکتا ہے؟ یہ تو یہودیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ سلطان نے اپنے مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آئے، وہ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی اصل کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی، آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ سلطان نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں میں بالکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو تم بائبل پڑھ چکی ہو وہ اتنی اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان نے فرمایا، یہ تو میں نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے ثابت کر دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو، اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک خنزیر کا شکار کیا، اس کا گوشت پکا کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ جب سلطان کے دربار میں پکا ہوا گوشت حاضر ہوا تو سلطان نے اس عورت سے کہا کہ اس کی ایک بوٹی کو، ایک گوشت کے ٹکڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ جب اس نے ایسا کیا تو وہ بیچ میں سے کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس کو اچھی طرح سے پکایا نہیں؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس گوشت کو نہایت اچھے طریقے سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، یہ بیچ میں سے کچا ہے۔ اب تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم سے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگرچہ اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دے دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور جسم کے اندر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ اب میں تمہیں سور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا، یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سور بے حد بے شرم جانور ہے، کیونکہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ اب ایسے جانور کا گوشت کھا کر جس میں اتنی زیادہ بد خصلتیں ہوں تو انسان کے جسم پر کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سن کر اس عورت کا سر شرم سے جھک گیا اور اس نے سلطان کے